السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، موجودہ دور میں جو موجودہ مذہبی اختلافات نظر آ رہے ہیں، موجودہ اختلافات کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے؟ کیونکہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے فتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور خلاصہ کرنے والے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے۔ کیونکہ ایک شخص ایک طرف جا رہا ہے، دوسرا شخص دوسری طرف جا رہا ہے۔ ایک شخص مذہب کی اپنے طریقے سے تشریح کر رہا ہے تو دوسرا شخص دوسرے طریقے سے تشریح کر رہا ہے۔ اس صورتحال کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی اشارہ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات پائے گا، یعنی مسلمانوں کے درمیان بہت سارے اختلافات ہوں گے، اور آج وہ اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ہر شخص پوچھتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی غیر مقلد، تو یہ مذہبی فرقہ وارانہ اختلافات بہت پائے گا، جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما گئے۔ تو اس وقت تم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا پیمانہ دیتا ہوں کہ ہر شخص اور ہر جماعت کو اس پیمانے پر پرکھ کر دیکھ لو، جو جماعت اور جو گروہ اس پیمانے پر پوری اترتی ہو تو اس کی اتباع کر لو، اور جو جماعت اور جو گروہ اس پیمانے سے باہر ہو سمجھ لو کہ وہ غلط ہے۔ تو آیا وہ پیمانہ کیا ہے؟ تو فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ بس پھر کتنے ہی اختلافات ہوں تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، اور اس پیمانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی نظریہ پیش کرے، یا کوئی عملی راستہ بتائے، یا کوئی طریق عمل تجویز کرے، تو آئیے اس کو اس پیمانے پر پرکھ کر دیکھ لو کہ وہ میری سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اضافہ بھی فرما دیا کہ وہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت در حقیقت میری ہی سنت ہے، کیونکہ وہ میرے خلفاء میرے جانشین ہیں، اور یہ وہ جانشین ہیں جن کے ساتھ راشدین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ راشدین کا معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی ان کا کام غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کی اتباع کر لو اور ان کے راستے پر آ جاؤ۔ لہذا اگر کوئی سنت میں نے جاری نہ کی ہو لیکن میرے خلفاء راشدین نے جاری کی ہو، وہ بھی سنت ہے۔ آئیے ہم آپ کو انہی کے عمل سے بتاتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کے مطابق کہ ان کا کون سا عمل سنت ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلے اور ایک بعد میں، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی، 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دوسری اذان جاری فرمائی۔ ویسے اگر میں اور آپ یہ کام جاری کرتے، میں اور آپ اس اذان کو شروع کرتے تو یہ بدعت ہو جاتی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے اور آپ کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اس اذان کو شروع کرنے والے خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ راشدین نے اس کو جاری فرمایا تھا، اس لیے یہ بھی ایک سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنے میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے آ جائیے دوسرے خلیفہ کے پاس کہ رمضان المبارک میں
تراویح جو جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اس میں 30 دن پوری جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے اور اس میں قرآن کریم بھی ختم کیا جا رہا ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس طرح نہیں پڑھی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح نہیں پڑھی گئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے دور میں اس طرح تراویح کا اہتمام فرمایا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ ویسے اگر اس تراویح کو اس طریقے سے میں اور آپ شروع کرتے، پورا قرآن ختم کرنے کی مہر لگاتے اور پورے 30 دن جماعت کے ساتھ میں اور آپ شروع کرتے تو یہ بدعت ہو جاتی، لیکن شروع کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوتے، لہٰذا ان کی ایجاد کردہ سنت بھی سنت کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، کہ اپنی ڈاڑوں سے مضبوطی سے پکڑ کر تھام کر رکھو، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ لوگ اسی کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف چلے جائیں گے، اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنی ڈاڑوں سے مضبوطی سے پکڑو، جس طرح کوئی شخص اپنے دانتوں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اس طرح پکڑ لو، اور جب تم اس طرح پکڑ لو گے تو پھر کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اتباع سنت وہ چیز ہے کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور گمراہی جانچنے کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ فلاں عمل ثواب کا کام ہے تو آئیے اس کو اس پیمانے پر پرکھ کر دیکھ لو کہ اس عمل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا کام قرار دیا تھا یا نہیں، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ عمل ہوتا تھا یا نہیں، یا خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ عمل تھا کہ نہیں، اس پر پرکھ کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ پیمانہ دے کر چلے گئے اور بتا گئے اس سے تمہارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا۔ اس پر ایک مثال سمجھے، اگر کوئی دودھ والا دودھ بیچے اور وہ یہ کہے کہ یہ پیور دودھ ہے، یہ اوریجنل دودھ ہے، اور آج کے دھوکہ دھڑی والے زمانے میں اور ٹیکنالوجی زمانے میں وہ آلے وہ چیزیں تیار ہو گئی ہیں کہ جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس دودھ میں کتنی ملاوٹ ہے اور کتنا یہ اوریجنل ہے۔ اب اگر وہ ملاوٹ کرنے والا اپنے دودھ کو پیور بتا رہا ہے، اوریجنل بتا رہا ہے، اور ہم نے جب اس آلے سے ناپا تو پتہ چلا کہ اس میں اتنی ملاوٹ ہے اور اتنا اوریجنل ہے، تو جتنا اوریجنل ہے اسی پر حکم لگے گا کہ یہ اتنا صحیح ہے اور اتنا غلط ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیمانے میں داخل ہوتا ہے تو اس پر حکم لگے گا کہ یہ ثواب کا کام ہے، اور جو اس پر پورا نہیں اترتا اس کو ثواب کا کام نہیں کہیں گے۔ اب اسی طریقے سے دودھ والا کتنے ہی کہے کہ میرا دودھ پیور ہے، اوریجنل ہے، اور آلہ بتا رہا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، تو اس کہنے والے کی بات نہیں مانی جائے گی، اس بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اب اگر کوئی نیا کام ایجاد کرے اور نیا کام تجویز کرے تو اس کے عمل کی تصدیق نہیں کی جائے گی جب تک وہ اس پیمانے پر پورا نہ اترے۔ اسی طریقے سے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تیجا کر رہا ہے، کوئی 10واں کر رہا ہے، کوئی 40واں کر رہا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منا رہا ہے، کوئی چراغا کر رہا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ تو ہم کیسے پہچانیں، ہم کیسے جانیں کہ یہ ثواب کے کام ہیں؟ تو پہچاننے کا طریقہ، پہچاننے کا راستہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس عمل کو میری سنت پر جانچ کر دیکھ لو، اگر میری سنت کے مطابق ہے تو کر لو، اور اگر میری سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ وہ گمراہی کا راستہ ہے۔
تو آئیے ہم اور آپ علیہ السلام کی اس سنت کو اور آپ کے خلفائے راشدین کی ان سنتوں کو لازم پکڑتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں آپ علیہ السلام کی بات پر ہم جو ہے آپ علیہ السلام کی بات پر ایمان بھی لائے ہیں اور ہر بات پر یقین بھی کرتے ہیں اور یقین رکھتے بھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق، اس قول کے مطابق مسئلہ صاف ظاہر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ اب اگر کوئی بھی نیا کام آتا ہے، کوئی بھی نیا کام دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو اس پیمانے پر جانچ کر دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کس کا راستہ صحیح ہے، کن کا راستہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔